انتہا پہ علم و حکمت کے برسنے کا کہ جو اپنی ذات میں ایک عالمی ادارہ ہے، کس مدفن علم کا، کس خزینہ علم کا ادارہ ہے. اگر علم روحانیت کے حاصل کرنے کا شوق ہے تو اگر علم و ادب حاصل کرنے کا شوق ہے تو حضرت اقبال کے اس شعر کے مطابق کہ جہان عشق نہ میری نہ سروری دانت، ہمیں بسست کے آئینے چاکری دانت، نہ ہر کے توف بھوتے کر دو پست سنارے، سنم پرستی و آداب کافری دانت. اور پھر کہتے ہیں پجاب مجلس اقبال یک دو ساگر کش، اقبال کی مجلس میں علم و عرفان کے ایک دو پیالے پی. اگرچہ سر نہ تراشت کلندری دانت، اگرچہ سر نہیں تراشا ہوا لیکن کلندری ضرور جانتا ہے. میں اس شعر کو اپنے ذوق کے حوالے آج اس طرح کرتا ہوں، پجاب مجلس نصیر یک دو ساگر کش، نصیر کی مجلس میں علم و عرفان کے ایک دو پیالے پی. اگرچہ سر نہ تراشت کلندری دانت، اگر علم و ادب کا شوق ہے تو اس بارگاہ میں جو نصیر علم و ادب بھی ہے، دنیا میں سفیر علم و ادب بھی ہے، جو نصیر علم روحانیت بھی ہے، سفیر علم روحانیت بھی ہے، نصیر علم تصوف بھی ہے، سفیر علم تصوف بھی ہے، نصیر علم شریعت بھی ہے، سفیر علم شریعت بھی ہے. سفیر علم شریعت کیسے ہے؟ انگلینڈ کے اندر حضور قبلہ کے وہ خطبات جو کہ ختم نبوت کے سلسلہ میں جاری و ساری ہے. ایک دنیا معترف ہے، یورپ کے ایوان جو ہیں وہ اس وقت گونج رہے ہیں اقلیم سخن کے تاجدار شہزادہ غوث الورا کی آواز سے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے تاجدار گولڑا کو چیلنج کیا تھا، تاجدار گولڑا نے اس کا گلا کما کیا تھا. اس وقت بھی وار سے تحریک ختم نبوت میرے علی شاہ کا لال جو ہے وہ قادیانی فطرہ کے مقابلے میں دنیا میں سرگرم عمل ہے. تحریک ختم نبوت کے حوالے سے شب و روز مصروف ہے. تحریر و تقاریر میں سفیر علم و ادب بھی ہے، نصیر علم و ادب بھی ہے، سفیر علم روحانیت بھی ہے، نصیر علم روحانیت بھی ہے. وہ کہ جنہوں نے خود کہا کہ جو ان کے جہاں میں صاحب تاج و سریر کہلائے، جہاں میں صاحب تاج و سریر کہلائے، جو تیرے در کے ادنا فقیر کہلائے. اور میں وہ ذرہ ہوں جو ہے مہر علی سے روشن، مجھ پہ حد کر جائے عنایت میرے مولا نے کی. حضور قبلہ نے خود فرمایا کہ آ کے بیٹھا تو نہ اٹھا وہ تیری محفل سے، پھر کہیں اور تیرا چاہنے والا نہ گیا، صرف ایک بار نظر بھر کے ہی دیکھا تھا انہیں، ارے زندگی بھر میری آنکھوں کا اجالا نہ گیا. حضور قبلہ کا اس وقت خانقاہی نظام میں بہت سے ایسے علمبردار مل جائیں گے جو خانقاہی نظام کو لے کر آگے چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن خانقاہی نظام میں محراب و منبر کے حوالے سے خدمت اسلام کرنے والے خالہ ہیں. ارے رواں ہے نقد سخن جن کی خوش کلامی سے، میں ملتمس ہوں اسی ہستی گرامی سے، وہ جس کے روح میں حکمت کلام کرتی ہے، سخن بھری جسے چھو کر سلام کرتی ہے. شاعر شری سخن، شاعر ہفت زبان، مفسر قرآن، وارث علی نے مہر علی، تصویر حضرت سیدنا بابو جی، یادگار اخلاق، مبلغ علم و حکمت، سفیر علم و ادب، سفیر علم و عرفان، عالمی سفیر تصوف، عالمی نصیر تصوف، خطیب الاثر، فقیہ الاثر، خطیب عالمی اسلام، علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر دامت برکاتہم العلیٰ، تاجدار مسند اقلیم روحانیت گولڑا شریف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. نصیر ایمان ہے اپنا کہ محشر میں دم پرسش ہمارے کام آئے گا حوالہ غوث لازم کا. نعرہ غوثیہ. صدق دل سے ہے نصیر اہل طلب میں شامل، آسرا اس کو بھی ہے اے شہ والا تیرا. نعرہ غوثیہ. ارے دل کے چار اندھے اگر صد میں نہ مانے بھی تو کیا، ایک دنیا جانو دل سے ہے طرفدار نصیر، وہ کہ جس کی پشت پر مہر علی کا ہاتھ ہے، دیدنی ہے جرتے بازو اظہار نصیر، اور عام نسا نہیں ہے طرز اظہار نصیر. ارے داغ و حسرت
الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه معزز سامعین حاضرین و ناظرین علماء کرام اہل نسبت جو لوگ ذوق اور شوق اور نسبت کے حوالے سے
یہاں تشریف لائے ہیں، میں ان خوش نصیب چہروں کو دیکھ رہا ہوں جن کے چہروں پر حضور علیہ السلام کی نسبت کی چمک دکھائی دے رہی ہے۔ اہل بیت اعظام اور بیٹھے رہیں، آپ تشریف رکھیں اپنی اپنی جگہ پر۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے بجلی غائب ہوئی، اندھیرا محسوس ہوا۔ مولانا احمد رضا بریلوی علیہ رحمت نے فرمایا تھا کہ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تو کوئی بات نہیں، یہ بجلیاں زمین کی ہیں اور وہ بجلی آسمان کی ہے، وہ دیکھیں وہ روشن ہے، وہ سدا بہار روشنی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نسبت ہے، جس نسبت کی وجہ سے آپ اکٹھے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ اس چک میں، اس چک کا نام کیا ہے؟ بھوجوانا ہے جی، کوٹ بھوجوانا، اور مار مشائخ صاحب کا اصرار تھا اور ان کے جو ساتھی ہیں بہت عرصہ سے مجھے کہہ رہے تھے کہ میں یہاں آؤں، کچھ باتیں آپ کو سناؤں۔ اسٹیج پر بھروانا فیملی بیٹھی ہے، سارے حضرات ہیں، ان سب کا تعلق میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب اور میرے دادا حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ ماں خان محمد صاحب ہیں، غلام بی بی ہے، نواز بھروانا ہے، یہ سب لوگ محبت والے ہیں، نسبت والے ہیں۔ یہ کوئی سیاسی سٹیج نہیں ہے، یہ مذہبی اور نسبت کی سٹیج ہے۔ آج کل کی سیاست کیا ہے؟ ایک شعر میں کسی نے بڑا عمدہ ہے، سیاست حالانکہ باخبر رہنا ہے عوام کے، اور یہ باخبری حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین خلفائے اربعہ جو ہیں، اور پھر امام حسن مجتبیٰ، اور جتنے ان کے طریقے پر چلنے والے قائدین ہیں، ہر دور میں انہوں نے عوام کی خبر گیری کی، داد رسی کی، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوئے۔ یہی سیاست کا ایک مفہوم ہے، سیاست کا یہی پاکیزہ مفہوم ہے جو خلفائے راشدین کی اس پاکیزہ زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے جو انہوں نے حیات مبارکہ حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر چل کر گزاری۔ ایک تو وہ سیاست ہے
وہ سیاست عبادت کا درجہ رکھتی ہے. خلفائے راشدین کی سیاست عبادت کا درجہ رکھتی ہے. لیکن آج کی سیاست کا مفہوم بدل گیا ہے. اس لیے کسی نے بہت اچھا کہا ہے کہ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو. میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گھری ہوئی ہے طوائف تماشبینوں میں. یہ حال ہے آج کی سیاست کا. تو اس لیے یہ کوئی سٹیج سیاسی نہیں ہے، یہ ایک علمی ہے، ایک نسبت کی سٹیج ہے. اور کل انشاءاللہ غلام بی بی کہ وہاں بھوانا میں جیسا کہ اعلان ہوا ہے، وہاں ولادت علی کے سلسلے میں میں کچھ وہاں بھی بیان کروں گا. جو باذوق لوگ اور علی کی نسبت رکھنے والے لوگ ہیں، کیونکہ علی کی نسبت بہت علی ہے. علی میں نے بلند، علی کی نسبت بہت علی ہے، کیونکہ اس کا تعلق علی العظیم سے ہے. جو ہم تو صحابہ کے بھی غلام ہیں، نسبت رکھنے والے ہیں. اللہ تعالی ہماری عقیدت کو ان کے حق میں قبول فرمائے. لیکن بالخصوص جو اہل بیت کا مقام ہے، کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے افراد ہیں. گھر کے تو گھر کا اپنا ایک مقام ہے. تو گھر والوں سے جو نسبت ہے، حدود میں دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ان کے آداب اور لحاظ ہیں، ان کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. تو جو لوگ باذوق وہاں آنا چاہیں، میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ کل ضرور تشریف لائیں. میں نے جو آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کلمہ تنبیہ، الا خبردار. خبردار کس کو کیا جاتا ہے؟ بھائی آپ ذرا باذوق ہو کر سنیں گے تو مضمون چلے گا. پنجابی بھی بول سکتا لیکن تھوڑی چلو. باذوق ہو کر آپ سنیں گے، بات چلائیں گے تو بات چلے گی. یہ سٹیج والوں نے کوئی قسم اٹھا رکھی ہے کہ آپ نے نہیں بولنا. آپ ہی بولیں، ذوق پیدا کریں. میں اپنی بات اپنے لیے داد و تحسین نہیں آپ سے چاہتا. میں جو بات کر رہا ہوں، یہ بات ان کی ہے جن کی ساری دنیا میں بات چل رہی ہے. یہ بات ان کی ہے جن کی بات ساری دنیا میں چل رہی ہے. اور وہی ایک بات ہے کہ جس بات پر ساری دنیا اتفاق کرتی ہے، اگر زبان سے نہ کرے تو اس کا دل مانتا ہے کہ بات ہے تو صرف کملی والے کی بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب، ہمارے علیہ گولڈا شریف، ہمارے علیہ گولڈا شریف. حضرات، یہ ابھی جو کتابیں کچھ یہاں تقسیم ہو رہی تھی، اعلان بھی ہوا، تو آپ یہ ضرور کتاب پڑھیں. ایک علمی موضوع ہے. میرے متعلق کچھ غلط فہمی ڈالی گئی لوگوں میں
علماء نے ڈالنے کی کوشش کی کہ میں کوئی اپنا مسلک چھوڑ گیا ہوں، کوئی میرے بزرگوں کا جو مسلک تھا، جو اہل سنت کا مسلک تھا، طریقہ تھا، وہ میں چھوڑ گیا ہوں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، غلط فہمی ہے، لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا کہ میں نے جو آیت پڑھی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اولیاء اللہ جو ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ ان کو کوئی غم ہے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، اولیاء کا نام لو، پاک پرچم تھام لو، اولیاء کا نام لو، پاک پرچم تھام لو۔ کہ بھائی اسپیکر ذرا سیٹ کرو، میں خالد دیسی سیٹ منگوایا نے، 4 پیسے کا چھوڑوا مار مشایا ہے، پبلک جتنی آندی نہیں، مخلوق کتنی آئی ہے، کوئی مزہ ساؤنڈ نہیں، قادری ساؤنڈ ہوئے، یہ نہ قادری نہ بڑھانا، اچھا جا ساؤنڈ آن ہوا ہے۔ میں آپ کر رہا کہ میرا مسلک جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ ان کو کوئی غم ہے۔ بھائی گل سنو، ذرا متوجہ ہوئے، گلا چند میں کرسا کم نہیں آ۔ میں بڑے مدت تو بعد، عرصے تو بعد جنگ میں آیا، تے غور نہ سنو گل میری۔ میں جی آیت پڑھی ہے کہ اللہ دے ولی جڑے نے انہاں نوں خوف نہیں، جتنا بڑا بھی علامہ ہوئے نا، کوئی عالم ہوئے، فاضل ہوئے، شیخ الحدیث ہوئے، مفسر قرآن ہوئے، اس نوں خوف ہوندا ہے۔ بولو ہوندا ہے کہ نہیں؟ اللہ آتا ہے جڑے میرے ساتھی نے انہاں نوں کوئی خوف نہیں۔ بڑے تو بڑا علامہ لایا ہوا، ساری دنیا کا علم جانتا ہوئے، لیکن وہ اللہ دے خوف تو نہیں بچ سکتا۔ ساری جگہ پہ آیا قرآن میں مختلف مقامات پہ کہ اللہ کو ڈرو، سمجھ آئی نا؟ اللہ نے علماء نو مستثنا نہیں کیتا، سب نو کیا ہے کہ ڈرو، لیکن فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ قرآن ہے، حدیث نہیں پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا۔ یہ دیوبندی بھی بنے گا، سپاہ صحابہ بھی بنے گی، شیعہ بھی بنے گا، جیڑا کلمہ دو گے وہ اس قرآن کو منے گا۔ فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ، خبردار ہے، کسی کے سوچ میں ہو کلمہ پڑھی، خبردار الرٹ کیتا ملنا ہے کس نو؟ جڑے ٹھلے ملے ہون، جڑے کئی بندے کوئی سوچ رہے، کوئی گل کوئی سوچ رہے، وہ کہہ رہے جی بندے ساڈے آ، کوئی کہہ رہے نا اولیاء اللہ کی چیز ساڈے ہر انسان وہ تواڈے ہر انسان، کہ اللہ فرمایا الا خبردار ہے۔ تے باخبر کس نو کیتا بندہ جڑے غافل ہو۔ اللہ نے کلمہ تنبیہ اس واسطے فرمایا کہ ایک قیامت تک سلسلہ جائے گا، تے خاص طور پہ 14ویں صدی دا ملا جڑا اولیاء اللہ دی شان وچ گستاخی کرے گا، انہوں نے اپنے جیسا سمجھے گا،
وہ تو نبیوں بھی کہتے ہیں ساڈے جائے تے تواڈے جائے تے تسی کلمہ کیوں پڑھنے اپنے جائے دا کلمہ پڑھی نہ بولو بولو گل ٹھیک ہے کہ نہیں اپنے جائے دی تسی گل نہیں منتے ہو کلمہ پڑھ دے اپنے جائے تے پھر اذانہ دینے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اے 5 ٹائم دیا شہادتاں سنو گلا مولویاں نہیں سنو میری گلاں نہیں سنو 5 ٹائم دیا شہادتاں شہادت ہوندی ویکھ کے بولو ہاتھ چکو شہادت ہوندی ویکھ کے تسی جے کہندے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ میں شہادت دیندا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ نو تساں تکیا عدالت میں جاؤ دنیا کی کسی عدالت میں جاؤ شہادت ہوگی آنکھ دی ویکھ کے شہادت تے 5 ٹائم پتہ ہے مولوی کے کہندا بے دین جڑا نہیں مندا وہ کہندے نے مولوی 5 ٹائم کوڑ بولتے جھوٹ بولتے تکیا ہے نہیں تے شہادت دے اشہد اللہ توڑے کل کے ثبوت شہادت ہے توڑے کل کوئی نہیں شہادت مدینے والے دیئے سمجھ آئی کملی والے کی شہادت فرمایا لا الہ الا اللہ کوئی معبود ایسا معبود نہیں جو مستحق عبادت ہو اللہ کے سوا ایک زبان نے گواہی دی اس گواہی کو گویا کہ آپ نے شہادت کا درجہ دیا اس شہادت کو صحابہ نے سنا اہل بیت نے سنا وہ شہادت کی روایت چلی نسل در نسل چلی اور قیامت تک چلتی جائے گی اور دنیا کہتی جائے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ثابت ہوا کہ جس کی ایک زبان کی شہادت پر ساری دنیا شہادت دے رہی ہے تو وہ اب بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسا بشر ہے بڑی حیرت ہے آپ کی عقل پہ عقل و ہوش پہ ناخن لے یا شہادت پر اظہار اتفاق نہ کریں یا پھر کہیں کہ وہ بشر کے لباس میں تو آیا ہے لیکن اصل میں وہ جلوہ رحمان ہے میں اپنے خطاب میں کچھ باتیں کہہ چکا ہوں لیکن جستا جستا آتی ہیں نئی باتیں ہیں نئے موقع ہیں نئے لوگ ہیں کتنے لوگ آتے ہیں کتنے چہرے آتے ہیں تو پھر کئی باتیں دہرانی بھی پڑتی ہیں سینکڑوں شکلیں سینکڑوں جلوے چین ملتا نہیں نگاہوں کو تو باتیں چلتی ہیں میں کہتا ہوں کہ بشر ادھر سنو بھائی چانگ والے ہو میں عرض کرنا کہ بشر ٹھیک ہے تو آنا ہے بشر بشر بھوک لگی نہیں کہ نہیں بولو بھائی میں سارے پہلے لا چھوڑا بولنا بولنا سارے میں پہلے لا بشر بھوک لگی ہے کہ نہیں محمد کریم مکے میں کھانا کھاندے کہ نہیں پانی پیندے کہ نہیں بشری تقاضے نال آپ کو بھوک لگ گئی پانی پیندے ہیں جو ساڈے تقاضے ہیں اے آپ پورے فرماندے ہیں ٹھیک ہے نا
یہ وکری گل ہے کہ تیرے پیشاب وچ بدبو ہے، نبی دی پیشاب مبارک وچ خوشبو ہے۔ کہ حضور قضائے حاجت فرمائی تے حضرت ابو ہریرہ فرمانن کہ میں زیارت کرن گیا کہ میں آپ کا پاخانہ مبارک دیکھا، میں گیا تے آپ ضرورت پئی تے درختاں آپ فرمایا جگہ کوئی نہیں کوئی ایسی جتھے میں قضائے حاجت کراں، درخت دوڑے ساتھ شجر نطق الحجر ساتھ شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته حسبه ودا من ظلاته بکری کتا تیرے بلانے پہ نہیں، بانے پانا ہے، ٹکڑے رکھ کے آگے پانا ہے، آ جا جانورہ نہ دھوکا کرنا ہے جی تے نبی کی شان تک کسا دوارے ساڑھے جا بچھرے ساتھ شجر نطق الحجر درخت دوڑے اور کنکریاں نے پتھرہ نے گل کی پتھرہ تو تو انسان ہے تو تو سجدہ بھی دینا ہے، پتھر سجدہ تے نہیں دینا، پتھر نماز تے نہیں پڑھتا، پتھر وضو تے نہیں کرتا، اس بھی کیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں عرض کر رہا کہ وہ موقع آیا نا گل جرسی لگے لال نہ تھوڑا اے بھائی جتنے حضرات سارے بیٹھے ہو ذوق نال بولے ہو آواز میں آوے پتہ لگ گیا کہ تسی میری گل سن رہے ہو اور محظوظ ہو رہے ہو۔ درخت دوڑے نے جسے لے آپ کا درخت آئے چرمٹ پال لیا آپ جس لئے فارغ ہوئے تھے حضرت ابو ہریرہ دیکھن گے کہ زمین اس لئے کھا گئی، زمین کھا گئی پاخانہ مبارک اور اس وچو خوشبو کستوری میں ہرے نکل رہے ہیں۔ تے تم بھی جا رہے پہینے تے بعد کسی ججہ بھی بھیج انصاف کرے کہ اندر کے تے پھر بشرن تیرے شرم کرو، حیا کرو، بڑی شان والا وہ صرف بشر نہیں وہ سید البشر ہے۔ درخت دوڑے نا تے ایک بڑا بڑا ساڑھا شاعر ہے نعت کو مولانا احمد رضا خان بریلوی دا تقریباً مسئل اس نے کیا اس منظر کو پیش کیا یاد آگیا میں نے شیر ہو سکتا ہے کسی خطاب اس میں پڑے ہوتے لیکن شیر میں نے یاد آگیا درخت کھلوتے نا حضور کے سامنے آپ قضائے حاجت فرما چکے کہ درخت سارے صفحہ بن لیں جڑا بچ پٹے کھلو گئے سامنے جس لئے کھلو گئے نا تے موسم کا کور بھی وہ منظر کھیچ رہا ہے
کہ یوں ہے حضرت والا کے سامنے، یوں ہے حضرت والا کے سامنے، ارے یوں ہے منظر یاد ہے سرکار کھلوتے یہ آپ کے سامنے تمام علاقے کے درخت سبا مان کے کھلوتے، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، ارے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، پتہ ہی نہیں لگتا کس طرح مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے، مجنو کھڑوتے سبب آنے یہ شیر کے سلے مولانا احمد رضا بریلوی کو پہنچے اپنے اپنے فکر ہوندی اسی بھی اسی دنیا دے لوگ شاعری بڑا اونچا مقام ہے، اس پہ بھی سیدھے جان سمجھ آئی تے اپنی اپنی سمجھ ہوندی ہے اور جتھوں اللہ توفیق کسی نو دے وے اتھوں بولتا ہے۔ مولانا احمد رضا خان نے جسے سنیا نا اس آکھا ہے گل تے یار پہلا مصرع تا ٹھیک ہے لیکن دعا مصرع کملی والی دی شان دے مطابق نہیں، کوئی مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، یہ میں نے چنگی نہیں لگی جا سرکار کی شان بیان ہو رہی ہے مجنو کھڑوتا ہے لیلا دے خیمے دے سامنے، مطلب تو بڑا شیر ہے لیکن سرکار کی شان ہوتی ہے کینجا فرمایا کہ میں آیا تو ہی دیکھایا کہ یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، ارے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے، رحمت اللہ علیہ قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے، عرش مولا کے سامنے، درخت دوڑے بشریت دا تقاضا اگر صرف بشریت دا ہو گیا تو درخت نہیں دوڑتا، کدے سنے کدے نہیں دوڑے تو شکر کا مربوط اشارہ تھی، اشارہ نال چاند بھی دو ٹکڑے نہیں ہوئے، جس چاند اللہ نے بنایا تبارک الذی تبارك الذي جعل في السماء بروجا نعرہ تکبیر في السماء بروجا
پاک ذات کی شان بہت اچھی ہے جس آسمانہ وچ برج بنائے تے سورج نو سراج بنایا تے چاند نو روشنی عطا کی یا تو چاند اے چہرہ تک نہ چاند ہوتے تک سارے اور چاند چودھری دار اے لال تارا تک کنج پتہ لگ رہا ہے جو تشویش میں دینا تسی پہلے دیو بول مار خان محمد کو شاعر ہے چاند تک تے نال تارا تک اس چاند دے نال اس تارے دی لو اور وجود کتنا سونا لگتا ویکھو ذرا کمر منیرہ کمر منیر بنایا پتہ انج لگدا ہے سنو میری اور چاند تک پہلے تک تے نال تارا تک انج پتہ لگدا ہے کہ جس طرح صباح پورا چہرہ سونا چہرہ ہوئے نا تے ایک پاسے تے دل لگ رہا ہے پتہ لگتا ہے کہ سونا چہرہ ہوئے تے سرمے دا دل لگو ہوئے سرمے دا دل لگا کے رخے لاجواب میں سرمے دا دل لگا کے رخے لاجواب میں بھائی اگر اور کتاباں چاہیے کہ پہیاں لے لو تے چودھری دے چاند نال تارا ہے جی یہ پتہ لگا کہ جس طرح دل لگا ہونے اس نے جنابہ ہو اس آنے بسرہ مستضاد مستضاد کہانے کہ ایک شہر ابرو ہے نا اے پھر مک گیا اس نال اے پھر تلے دل لگا ہوئے اس آنے مستضاد ودی شہر بدائی شہر یعنی حسن بن اضافہ اضافے جڑے نا اللہ حسن نے تیور انسان نو خود سے چاند چاڑ کے تکو تارا لا کے تکو دیکھو آسمان سے دل لگے کہ نہیں میری گل سے دل لگے کہ نہیں کمر منیرہ تے چند میں کمر بنایا کمر منیر بنایا صرف کمر نہیں کمر منیر بنایا تے انہوں اللہ دا چند چڑھے آیا ٹوٹے کوئی کر سکتا ہے اللہ دا چند چڑھے آیا کوئی ٹوٹے نہیں کر سکتا ہاں آمنہ دے کار چڑھے آیا چند جڑے وہ ٹوٹے کر سکتا ہے آمنہ دا چند سیدہ آمنہ دا چند شکل کمرو بے اشارت اے نہ تیرے واسطے چیتے نہ میرے واسطے چلیا ایک گل نہ کرے کر کے ساڑھے جا بشر سارا قرآن لت ہے پڑھ بھی رہے ہیں تیرے دل نہیں لتا تیرے کیا ہوئے تیرے کے بھی دو آئیٹا رہ جاتا چلو پورا قرآن نہ صحیح تو آئیٹا ہی تیرے سے لے جاؤں
چلیے گل نہ کرے تو میں عرض کر رہا کہ میں گل ذرا چک رہا گل میں چک رہا کس طرح عرش کی گل کر رہے ہیں پہلے فرش کی گل ہے اور عرش کی گل کر رہے ہیں میں عرض کر رہا کہ محمد عربی علیہ السلام مکے میں کھانے پینے روٹی بھی کھانے بھوک بھی لگنی ہے جس کو مکے والے شک ہے کہ بشر چھاڑے گل میں نہیں سمجھو روٹی کھانے نال آنکھوں لگے مال حاضر رسول یا قلوب العام و یمشی فی الاسواق اس رسول نے کی ہوئے ہے کہ روٹی بھی کھاندہ ہے بازار پھٹا ٹوڑنا سودے صرف ہی لے آیا چنگا رسول ہے کوئی اللہ تعالیٰ فرشتہ نہ ہوئے یا خادم ہوئے انہاں سمجھے کہ آج کل نے کوئی پیر صاحب جنہوں نے نال سامان چاہنے والا کوئی ہو سی یا کوئی مولوی صاحب ہو سن کوئی شیخ الحدیث صاحب کوئی مفسر قرآن ہو سن جنہوں نے نال خادم ہو سن چکرے آلے اور رسول ہے وہ عام بندے کی زندگی گزارنے والا ہے وہ غریب نواز رسول ہے غریب نوازنے والا رسول ہے خود کام کرنے والا رسول ہے تاکہ کوئی غریب ہے نہ آکے کہ اسی کام کر رہے ہیں جناب کسی بڑے کٹھیا لوگ نہیں فرمایا کہ میں محمد مصطفیٰ آخری نبیاں سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین لیکن اپنا کام میں خود کر رہا ہوں اس واسطے کوئی بندہ آر نہ سمجھے اپنا کام کرنا سنت رسول کام کیتا یہ آپ کی سرور نوازی ہے بندہ نوازی ہے عاجز نوازی ہے غریب نوازی ہے سمجھ آئی کہ جیڑے فرشتے رحمت میں نازل ہونے وہ اللہ تعالیٰ خادم نہیں بھیج سکتے ہیں فرشتے نازل 24 گھنٹے ہر چیز آپ کو اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ عطا فرمایا لیکن نہیں آپ وہ طاقتہ ہلے تو انہوں دسیا ہی نہیں آپ نے جو محمد مصطفیٰ اللہ نے عطا کیتا اس کائنات میں حضور نے تو طاقتہ تو انہوں دسیا ہی نہیں اے گھر سنو ایک طاقت دسی آپ نے اے چند دو ٹوڑے کیتا ہے ایک فرقہ ہے وہ منکر ہے کہتا ہے معجزات کا منکر معجزہ ہی کوئی شے نہیں میری گل سنو بھائی اگر تسی توجہ نہ کر سو تو میں مجنون فن کر دیا ہاں وہ کہتے ہیں کہ معجزہ کوئی شے ہی نہیں معجزہ صرف قرآن ہے اے شمس القمر جو ہے یہ نہیں ہویا چند دو ٹوٹے نہیں ہویا نظام شمسی درم برم ہو جاویا ایک اہمیں حدیثاں دیا گردان قرآن نے اس نو بیان نہیں کیتا اس انداز میں کہ حضور نے شک کیتا ہے اس نو دو ٹوٹے کیتا ہے یہ انہوں نے خیالات ہیں وہ معجزات کے منکر ایک فرقہ ایسا ہوتا سمجھ آئی اس یہ کہتے ہیں کہ چلو چل شک نہیں ہویا تینو شک چل شک نہیں ہویا تے آپ معراج تے گئے نہیں اس کے مطابق بھی تیرا یہ خیال جو سادہ کی دہل سنت کا تیرا وہ خدا نہیں مرزائیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ خواب میں آپ کے خواب کا سفر تھا معراج خواب میں ہوئی یہ کوئی قرآن کی نص ہے حدیثیں ہیں اور اپنے مطلب کی آپ حدیثیں بیان کرتے ہیں اور جب حضور کی شان اور رفعت کی بات آتی ہے تو ان حدیثوں کو آپ ضعیف کہتے ہیں بڑے حیرت کی بات اچھا آپ کے مکے میں آپ روٹی کھانے پانی پینے تسی دسو کہ معراج میں سفر ہے اللہ تعالیٰ ہوتے کہ دعوت دیتی حضور کوئی پانی کا ذکر آیا
کوئی روٹی کا ذکر آیا، کوئی قرآن پورا پڑھ، تو تے کہتا ہے ساڑھے جے بشر، تو دس تے کوئی ذکر آیا روٹی پانی کا؟ اتنا بڑا میزبان، اتنا بڑا مہمان دنیا میں پہلی باری ایک انسان گیا، ایک انسان دنیا تو گیا پہلی دفعہ اور آخری دفعہ، نہ کوئی پہلے گیا نہ کوئی بعد جیسا۔ ایک باری مہمان اتنا بڑا میزبان بلاوے جڑا پوری کائنات کو اس کا دسترخوان رحمت بچھایا ہے۔ چنا پہن خانے کرم گورد، چنا پہن خانے کرم گورد، چنا پہن خانے کرم گورد، کسی مرد درگاہ قسمت خورد۔ سب یہ شیراز رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ اتنا اس مالک کا بڑا وسیع دسترخوان ہے کہ سیمور کوئی کافر بہ کے اپنا رزق کھا رہا ہے۔ اتنا بڑا پیلیاں نو، مچھراں نو، کیڑیاں مکوڑیاں نو جڑے سانو خردبینہ نال نظر آندے تے نہیں ساری خردبینہ دی ذات تو بھی چھوٹے انہاں نو رزق پہنچا رہے ہیں، انہاں دے معدے ٹھیک کر رہے ہیں، انہاں دے پیٹاں دے درد ٹھیک کر رہے ہیں، انہاں دی تکلیفاں دور کر رہے ہیں، انہاں دی مشکل کشائیاں دور کر رہے ہیں، اور انہاں دی جڑی بے زبانی وچ انہاں دی محتاجیاں انہاں نو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو تا لفظاں نال پکار کے منگدا ہے نا مالک مینوں اے تکلیف ہے، پہلی نو کیڑی زبان ہے، پہلی دی کیڑی زبان ہے، پہلی کیڑی بولی بولتی ہے، مچھر کیڑی بولی بولتا ہے، کیڑا جڑا نالی چھوڑ رہا ہے وہ کیڑی بولی بولتا ہے؟ کیا اس کو رزق تو دے دے؟ وہ دے دے جس نے پیدا کیا، وہ دے دے۔ سمجھ آئی؟ اتنا بڑا سخی، اتنا جواد اور کریم، اتنا بڑا مہمان، مہمان عزیز اتے گئے پہلی دفعہ 1,40,000 پیغمبراں استقبال کیتا بیت المقدس میں، امامت کرائی، سارے مقتدی بنے، او مقتدا بنیا۔ کیا جی؟ میرے ایک شعر یاد آتا، وہ امامت کی شب، وہ صفے انبیاء، وہ امامت کی شب، وہ صفے انبیاء، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے۔ او کھلوتایا امام الانبیاء معراج کی شب، امامت کرا کے رسولہ دا امام پڑھیا، اللہ نے سارے نبی جنہ دی تو مقتدی بنایا اتھے سب نے آپ کو پہلے پہنچایا، کیا اسے بھی استقبال کر۔ یہ تفصیلہ معراج کے واقعہ دیا کتابہ ہے، تمام انبیاء ملے، عرش اوپر سدرۃ المنتہا لامقام کی حدود میں جسے سرکار مدینہ داخل ہوئے، رف رف رہ گیا، ثم دنا فتدلى فكان